السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیمان احمد بول رہا ہوں. کیسے ہیں آپ لوگ سارے؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا جناب، ٹو میک دا موسٹ آف دا ٹائم لیٹ اس جمپ ان ٹو دا ٹاپک. تو ان کنکلوژن ماشاء اللہ سے جو معصوم شاہ صاحب کی بیٹی ہیں نائلہ، ان کی ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی بن گئی. اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے. نائلہ کی انٹیگریٹی اور تقویٰ بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے نائلہ ماشاءاللہ سے نماز بھی پڑھ رہی ہیں، اور جو ہے وہ ان کے جو اور معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کے اسکول میں وہ بولنگ بھی ختم ہو گئی. نائلہ صاحبہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے اوبیڈین بھی ہوگی اپنی والدہ کی، ان کی ہیلپ بھی کرنا شروع کر چکی ہیں. یعنی بہت سارے ایشوز چینجز آنا شروع ہو چکے ہیں. لیکن آف کورس اوور نائٹ تو نہیں ہوگا بلال ساجد صاحب، لیکن ہوگا انشاءاللہ. ہو رہا ہے، ٹھیک ٹھاک ہو گیا معاملہ. اب 2-3 چیلنجز رہ گئے، ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے. تو نائلہ از آن ہر وے. اب چیزیں تھوڑی سی چونکہ اسٹریم لائن ہو گئی ہیں، تو اب ہمارے محترم معصوم شاہ صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں عائشہ، وہ اب کہتی ہیں کہ دیکھیں معصوم شاہ، آپ نے تو بہت سالوں سے اس طرح توجہ نہیں دی تھی، اور اتنا ڈرامیٹک چینج آ رہا ہے نائلہ میں ماشاءاللہ سے. آئی ایم سو ہیپی ود یو. اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ میں یہ جواہر اور یہ خوبیاں چھپی ہوئی ہیں معصوم شاہ. کاش یہ پہلے ان کا اظہار ہو جاتا. لیکن چلیں، دیر آیت درست آیت. تو آئی ایم ویری ہیپی. اور آپ کی امی بھی آپ سے بہت خوش ہو رہی ہیں نائلہ کے چینج کو دیکھ کر. تو اب معصوم شاہ صاحب، اب آپ ذرا تھوڑا سا یہ حسن کو بھی دیکھیں. بہت میں پریشان ہوں کہ حسن جو ہے وہ اسکول میں پرفارم نہیں کر رہا ہے، بہت اسٹریس میں آ رہا ہے. اور نائلہ اس کو ٹیز کرتی تھی، وہ تو الحمدللہ تقریباً ختم ہو گیا ہے. تو اس کا سمجھ نہیں آ رہا. ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا جو پیڈیاٹریشین ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو شاید ڈسلیکسیا ہو. ڈسلیکسیا جو ہے وہ ایک ایسی النس ہے جس میں بچہ جو ہے اس کو کچھ نا اٹینشن کے ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو ریڈنگ کے ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں. جو الفابیٹس ہیں وہ اس کو فلپ ہو کے نظر آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اور نا جیسے الفابیٹس نا موو کرتے ہیں اور کبھی نا غائب ہوتے ہیں. اس طرح سے ایشو ہوتا ہے. تو معصوم شاہ صاحب، آپ تو یہ کہتے رہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں میڈم مدیحہ صاحبہ سے مشورہ کر لوں اس بارے میں. تو معصوم شاہ کہتے ہیں کہ آپ کر لیں مشورہ. اچھا، اب جو ہے نا اس مشورے سے اب معصوم شاہ صاحب کا سوئچ ہوتا ہے اٹینشن ٹورڈز حسن. ٹھیک ہے. تو میڈم مدیحہ صاحبہ کہتی ہیں کہ دیکھیں، ہمارے پاس ایک سائیکیٹرسٹ ہیں، اور ان کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فینومنل سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، اور شی از اے ویری گڈ کاؤنسلر آلسو. اور میرے ہسبینڈ کے بقول ان کی نالج میں اس سے بہتر سائیکیٹرسٹ شاید کراچی میں نہ ہوں. تو آپ کیا کریں کہ آپ اس خاتون کو دکھا دیں. ٹھیک ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، حسن کو. اینڈ سی واٹ شی سیز، گیٹ اے ایکسپرٹ اوپینین. تو یہ بات بتا دیتی ہیں عائشہ معصوم شاہ صاحب کو. تو معصوم شاہ صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ دکھا لیں.
تو وہ کہتی ہیں کہ جی میڈم مدیہ یہ فرما رہی تھی کہ جب دکھانے جائیں تو آپ دونوں جائیں ایز پیرنٹس، بچے کو بھی لے کے جائیں. اچھا، اب یہ جو ڈاکٹر صاحبہ ان کا نام ہے ڈاکٹر انیس، ٹھیک ہے. جو میرا ایکسپیرینس ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، آپ اس کو نوٹ کر لیجیے گا کہ ہمارے جو فزیشنز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کے پاس ایک چیلنج ہے، ٹھیک ہے. سب کے پاس نہیں لیکن اکثر کے پاس چیلنج یہ ہے کہ ان کا بریڈ اینڈ بٹر تو لگا ہوا ہے پیشنٹس کے ساتھ آف کورس. اب ہوتا کیا ہے کہ ظاہر بات ہے چونکہ ہر پیشنٹ پے کرتا ہے تو دیر از اے پریشر آن دا فزیشین کہ یعنی اکنامک پریشر ہے کہ وہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ پیشنٹس کو دیکھیں. اگر وہ زیادہ پیشنٹ دیکھتا ہے تو فائنینشلی بیٹر آف ہوتا ہے، پہلا چیلنج. دوسرا چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ پریشر نہ بھی ہو تو اس ملک میں ویسے ڈاکٹرز کی کمی ہے. پاکستان میں سویر شارٹیج ہے فزیشنز کی. تو چونکہ فزیشنز کی شارٹیج ہے تو پر کیپٹا یا جو فزیشن پر کیپٹا ہے یعنی پر پاپولیشن جو فزیشنز کے ریشیو بہت ڈسٹربنگ ہے. تو ایک فزیشن کے اوپر بہت زیادہ پیشنٹس کا لوڈ ہے. تو وہ لوڈ بھی آ رہا ہے. جیسے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں اس میں چلیں فزیشنز کو سیلری ملتی ہے تو دے ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ ہاؤ مینی پیشنٹ دے سی. لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ یا تو پیشنٹ تو ڈاکٹر یہ فیل کرتا ہے یار پیشنٹس آ رہے ہیں ان کو زیادہ لوگوں کو دیکھوں. یہ دو پریشرز ہیں. تیسرا جو چیلنج ہے پاکستان کا، اینڈ آئی وش جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں وہ سن رہے ہوں گے تو شاید وہ اس کے بارے میں سوچیں گے. جو فزیشنز ہمارے اس ٹاک کو سن رہے ہیں تو مجھے بتائیے گا اف یو اگری اور ناٹ، رائٹ. کیونکہ پچھلے 18 سال میں نے پرسنلی ہزاروں ڈاکٹرز کو ٹرین کیا ہے تھرو آور ورک شاپس اینڈ سو آن، اور ملٹیپل ہاسپٹلس کے ساتھ میں نے کام کیا ان ٹرمز آف ڈیولپنگ دا ویژن، اسٹریٹجی اینڈ سو آن. صحیح ہے نا. تھرڈ ایشو کیا ہے پاکستان کے اندر کہ ہمارا فریم ورک پاکستان میں جو بھی ہے ٹھیک ہے، اس میں بہت اچھے انسٹیٹیوشنز میں تو چلو ہوتا ہے، ادروائز جو مینٹورنگ ہے سینئر فزیشنز کی ٹو جونیئر فزیشنز وہ بہت زیادہ ایشوز میں ہے. یعنی جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی نالج ٹرانسفر نہیں کر پا رہے ہیں ٹو دا جونیئر ڈاکٹرز، سمجھے. تو اب یہ سارے چیلنجز کی وجہ سے آپ کو اچھے فزیشنز کم ملیں گے، ان پہ لوڈ زیادہ ہوگا، ان پہ پریشر زیادہ ہوگا، اور وہ کم ٹائم میں کوشش کریں گے سروس دینے کی. اب ایشو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ایک تو نا فار ایگزامپل کچھ ایسے پروفیشنز ہوں گے ہیں کہ جس میں کم ٹائم میں آپ کافی کام کر سکتے ہیں، ہے نا. فار ایگزامپل ایک آدمی ہے جس کو نا جانوروں کو انجیکشن لگانا ہے، اور وہ جلدی انجیکشن لگا دے گا تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. جانور زیادہ مائنڈ بھی نہیں کرتے اور کام بھی ہو جاتا ہے نا. گاڑی کو پروڈیوس کرنا ہے، پروڈکشن ہے، اور وہیکلز تو آپ تیز پروڈکشن کر سکتے ہیں. آپ اپنے پیرامیٹر سیٹ کر لیں اور پروڈکشن تیز کر لیں، ٹھیک ہے، نو ایشو، پروڈکشن تیز کر سکتے ہیں، سمجھے نا. لیکن کچھ پروفیشنز ایسے ہیں کہ جس کے اندر اٹینشن اور ٹائم کریٹیکل ہوتا ہے. ٹائم اینڈ اٹینشن کریٹیکل ہوتا ہے، کریٹیکل. فار ایگزامپل جیسے ہم کوچنگ کرتے ہیں، یعنی وہ بندہ کوئی مسئلہ لے کے آ رہا ہے، دیکھیں ایک لمٹ تک تو کچھ کر سکتا ہے انسان، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں
ایک آئی انڈرسٹینڈ کہ بھائی 100% تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو بہت دفعہ تو ہمیں 2-3 سیشنز آف 1.5 آورز ایچ تو صرف اس بندے کو سمجھنے میں لگتے ہیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, وہ آ رہا کہاں سے, کیا سوچ کے آ رہا ہے, کہاں سے تھے اس کے پیرنٹس, کیا ایشوز اس کے چل رہے تھے پیچھے سے, وہ کیا وہ ایشوز کیا ہیں, اس کے مینٹل ماڈلس کیا ہیں, اس کے فیئرس کیا ہیں, اس کے لاٹ آف تھنکنگ دیٹ گوز انٹو اٹ. پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے. اسی طرح سے فزیشین کا یہ کام ہے, کیونکہ ان لائک پیور سائنس لائک سے فزکس اینڈ میتھمیٹکس, جہاں بہت پریسیشن آپ کے پاس ہوتی ہے, آپ کے پاس ٹیسٹ ہوتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, آپ وہ کرتے ہیں, پریسیشن سے پہنچ جاتے ہیں. میڈیسن ایسی ہے نہیں. پوری ہمارا جسم جو ہے وہ لنکڈ ہے. ہماری مینٹل ویل بینگ, ہمارا جو ہے وہ فزیکل ویل بینگ, ہمارا جو ہے تھاٹس, ہمارے ویژنز, ہمارے ایسپریشنز, ہمارے ڈریمز, ہماری ہسٹری, ہمارا لائف اسٹائل, ایوری تھنگ از لنکڈ. اچھا فزیشین جو ہوگا وہ اگر واقعی آپ کو ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو اس کو پوری پکچر جب تک سامنے نہیں ہوگی وہ اچھی ایڈوائز نہیں کر سکے گا. اب ڈاکٹر انیس از اے ریئل کیریکٹر, رائٹ. اچھا, ان کی اسٹرینتھ کیا, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ بھی کریں, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے بھائی. وہ کرتی کیا ہے ماشاء اللہ, کہ وہ ہر پیشنٹ کو ایٹ لیسٹ 1 آور دیتی ہیں. شی اونلی ول سی مے بی 6 or 7 پیشنٹس ان اے ڈے, یعنی 6-7 پیشنٹ زیادہ دیکھتی ہی نہیں ہیں انڈر نو کنڈیشن. چونکہ وہ اتنا اٹینشن دے رہی ہوتی ہیں, وہ اتنا سوچ رہی ہوتی ہیں, دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو ان کے جو ریمیڈی ہوتی ہے وہ بہت پاورفل ریمیڈیز نکل کے آتی ہیں. کتنے سارے ہمارے کلائنٹس ہیں جو کوچنگ میں آتے ہیں, ان کو میں ان کے پاس بھیجتا ہوں, اینڈ دین وی ورک ٹوگیدر. تو ماشاء اللہ شی از فینومنل. ٹھیک ہے, تو میں ان کا جو ہے نمبر دے رہا ہوں آپ کو اگر کسی ضرورت پڑے. اور دوسری اچھی چیز یہ ہے ڈاکٹر انیس کی کہ شی ریلائز ویری لٹل آن میڈیسن, اوور ریلائنس نہیں میڈیسن کے اندر. تو ان کا نمبر میں دیتا ہوں. کیا کہتے ہیں ہمارے محترم حضرات, یہ ذرا اس کو ٹائپ کر دیں ڈاکٹر انیس کے نمبر کو. تو ان کا نمبر ہے 0314 236 5674. 0314 236 5674. ڈاکٹر انیس سائیکیاٹرسٹ ہیں. اگر آپ ان کے پاس جانا نا, میرے ریفرنس دے دیجیے گا, تو ماشاء اللہ ویسے شیل ٹیک کیئر آف یو اینی وے. ٹھیک ہے. اچھا جناب, تو اب کیا کرتے ہیں کہ یہ جو معصوم شاہ صاحب اور ان کی جو بیگم صاحب ہیں عائشہ, وہ بچے کو لے کے چلے جاتی ہیں, اپوائنٹمنٹ لیتی ہیں, چلے جاتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. اوکے گڈ. تو ڈاکٹر انیس کیا کرتی ہیں کہ پیرنٹ سے ملتی ہیں آدھا گھنٹہ, اور آدھا گھنٹہ بچے کو بلا لیتی ہیں, حسن کو, اس کو بٹھاتی ہیں, ان سے پورا بات کرتی ہیں, ملتی ہیں ان سے, ہیں سہیل احمد صاحب. تو پھر وہ الگ سے کہتی ہیں پیرنٹس کو کہ دیکھیں مجھے دیکھنا پڑے گا, آئی سسپیکٹ کہ ڈسلیکسیا ہو سکتا ہے, ڈسلیکسیا نہ ہو, اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے کہ انگزائٹی ہو, دیر کوڈ بی نمبر آف تھنگس. تو ایک کام کریں کہ اس بچے کو آپ جو ہے پرسوں اس ٹائم پہ لے آئیں میرے ساتھ. میری پریکٹس کے اندر سائیکو تھراپسٹ بھی ہیں ایک بہت اچھی, تو وہ ڈرائنگ کے ذریعے, آپ ڈرائنگ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے پرسنالٹی اسیسمنٹ کرتی ہیں. ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, بٹ شی از آلسو ویری گڈ. مطلب ایک ہمارے کلائنٹ کا انہوں نے کیا تھا, امیزنگ ماشاء اللہ,
کیسے کیسے لوگ دنیا پڑھیں بھائی. یہاں ڈرائنگ کریں, آپ کہیں ڈرائنگ کریں, آپ ڈرائنگ کرتے ہیں اور دین شی ول ٹیک اے ڈے اور 2 days, اس ڈرائنگ کے تھرو شی ول گیو یو اے ویری ایکوریٹ اسیسمنٹ آف یور پرسنالٹی, اینڈ اٹس این آرٹ. سبحان اللہ. خیر وہ پھر لے کے جاتے ہیں بچے کو واپس اور وہ اسیسمنٹ ہوتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی جو ڈسلیکسیا ہے, اپیئر ڈسلیکسیا تو ہے, لیکن ڈسلیکسیا جو ہے وہ بہت مائلڈ ہے. ایشو کیا ہے کہ دیر از اینگزائٹی. دس بوائے ہو از 9 از شوئنگ اینگزائٹی. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی مجھے تو پلیز ایک سیشن میں اس کا اور کروں گی بچے کے ساتھ, اور میں پھر وہ کروں گی, کیا کہتے ہیں, سائیکو تھراپسٹ سے بھی ایک سیشن کرواؤں گی, اینڈ دین ول کم بیک ٹو یو ود دی اسیسمنٹ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس معصوم شاہ صاحب کی کہانی سے کیا ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم ایکسپرٹ سے نہیں لیتے رائے اور ہم غلط اسیسمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. ڈسلیکسیا تو بہت مائلڈ ہے. اگر انگزائٹی نہ ہو تو یہ ڈسلیکسیا اتنا مائلڈ ہے کہ بہت کہتے ہیں نا کہ بہت کم فرق پڑے گا اس کے ایجوکیشن کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسیس کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ڈاکٹرز کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایک دفعہ میرا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ, اس کا نام ہے عبداللہ. تو عبداللہ صاحب تھے اس وقت, ابراہیم صاحب اس وقت ہوں گے سم ویئر اراؤنڈ 1.5 سال کے, اور عبداللہ میاں جو تھے وہ 2.5 سال کے تھے. تو ان کی جو والدہ تھیں ہماری اہلیہ, انہوں نے کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ کہانی, پلیز سنیں. انہوں نے کہا کہ یہ سو نہیں رہا اور رات کو بہت ڈسٹرب رہتا ہے, بہت ریسٹلیس رہتا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی تو تھپک دیا کرو, ٹھیک ہے نا, سو جائے گا. کہ نہیں یہ ریسٹلیس رہتا ہے, مجھے لگتا ہے کوئی پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے, کوئی ایشو ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. میں نے کہا یار دیکھو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے, اس کو جو ہے آپ وہ کر لیں, نہیں میں سمجھتی ہوں کہ دکھانا چاہیے. تو ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں ایک اصول سکھایا تھا کہ بیٹا سلیمان احمد صاحب, ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی. تو یہ مٹھو ذرا لکھیں ہمارے محترم کہ عاطف صاحب ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی. تو میں کہا چلیں چلتے ہیں. اچھا ہماری جو اہلیہ جو تھیں ان کے اپنے یا ایک فیملی فزیشین پیڈیاٹریشین ہے کہ جب یہ چھوٹی تھی نا خود, ان کی اماں اسی ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے جاتی تھی ان کو. اب یہ بڑی ہوگی, ان کے بچے ہو گئے, لیکن وہ ڈاکٹر صاحب ابھی تک پریکٹس کریں ماشاءاللہ. تو ہم وہاں چلے گئے اور پھر ہم جو ہے وہ وہیں جانے لگے ڈاکٹر صاحب کے پاس. تو ایک بڑا اچھا کامنٹ آیا ہے کہ ڈاکٹر انیس کے پی اے کو کال کیا, وہ انہیلپفل ہے وغیرہ وغیرہ. وہ دیکھیں ہم نے تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ ڈاکٹر انیس بہت زبردست ہیں, ہم نے ان کے پی اے کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی ہے نا. اگر وہ انہیلپفل ہے تو آپ اپنا لیول آف سیکریفائس کو بڑھا دیں. ریممبر میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ مینٹور یا میسٹر تک پہنچنے کے لیے دیر از آلویز اے پرائز دیٹ یو ہیو ٹو پے, اینڈ سم ٹائمز دیٹ پرائز از putting up with an unhelpful PA.
آپ پہنچ جائیں ان کے کلینک میں، خود ہی پہنچ جائیں، پرسنلی جا کے لے لیں اپوائنٹمنٹ. تو بھائی دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو یہ تو دنیا میں ہوگا، دنیا پرفیکٹ نہیں ہے، صحیح ہے نا. اب آپ بولے مل جائیں کہ جن میں کوئی خامی ہو ہی نہیں، تو ایسا شوہر نہیں مل سکتا. ایسے امپلائی مل جائیں جس کو خامی نہیں، ایسا امپلائی نہیں ملے گا. کچھ نہ کچھ خامیاں امپلائی میں بھی ہوں گی، شوہر میں بھی ہوں گی، بیگم میں بھی ہوں گی، ساس میں بھی ہوں گی. اس لیے ایک بہت زبردست کوٹ مجھے ملا تھا چند سال پہلے، وہ یہ تھا، if you seek a faultless friend you will remain friendless. یعنی آپ اگر ایک بے داغ دوست کو ڈھونڈیں گے تو آپ بے دوست رہیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں if you seek a faultless wife you will remain wifeless. You will seek a faultless husband, you will remain husbandless. And if you seek a faultless son-in-law, you will remain son-in-lawless. تو یہ تو رول بنا لیں زندگی کے ساتھ، ٹینشن لینا ہی نہیں ہے بھائی، آگے چلیں. تو ہم پہنچ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس. اب جب تک وہ بچے ہمارے چھوٹے تھے، 3 بیٹے تھے، تو وہ ماشاءاللہ جب تک چھوٹے تھے ہم جاتے رہتے ڈاکٹر صاحب کے پاس. آئی ایم ٹیلنگ یو، سبحان اللہ، فینومنل پیڈیاٹریشین. آئی ایم شیور اور بھی اچھے ہوں گے. واو ماشاء اللہ. اچھا ایک تو یہ تھا کہ وہ ہی واز سو ایکسیپشنل ماشاء اللہ، اینڈ آئی ایم شیور اسٹل ہی از ایکسیپشنل. بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. پھر نور علی نور یہ ہو گیا کہ اوور پیریڈ آف ٹائم وہ نا کافی ریلیجیس بھی ہو گئے. اب آپ سوچیں کہ ایکسیپشنل کمپیٹنس، اس کے اوپر ریلیجیس ہونا، پھر اس کے تقوی ہونا، مائی گاڈ اٹس اے ڈینجرس، آئی شوڈ سے ڈینجر، بٹ اٹ از اے فینومنل کمبینیشن ماشاء اللہ. تو اگر آپ کو کسی زبردست پیڈیاٹریشین کے پاس جانا ہے نا، یو شوڈ گو ٹو ہم، ٹھیک ہے. اب دیکھو انہوں نے کیا کیا، سنیں. ہاں جی بچے کو دکھایا، ہاں بھی کیا حال ہے، کیا دیکھا، میں بھی گیا ہوا تھا. تو بچے کو پورا ایگزامن کیا، سب کیا. کہنے لگے بچے میں تو کوئی ایشو لگ نہیں رہا، کیوں یہ ریسٹلیس ہو رہا ہے. تو انہوں نے ایک نگاہ ہماری بیگم صاحبہ کی طرف ڈالی، ایون دو کہ وہ نقاب میں تھی، پردے میں تھی. تو منیب صاحب، ہاں لیتھل کمبینیشن. تو جب ڈالی تو اللہ کا نظام ہے، تھن سلائسنگ. ریمبر ہم نے بات کی، تھن سلائسنگ ہوتی ہے ماسٹرز کے پاس، مینٹورز کے پاس تھن سلائسنگ ہوتی ہے، ان کے پاس فراست ہوتی ہے. پتہ نہیں وہ کیا انہوں نے سینس کیا، مجھے کہنے لگے بیٹی آپ، یعنی ہمارے بیگم کہتے ہیں بیٹی آپ جو ہے، اب ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، سم تھنگ ٹو دس ایفیکٹ اراؤنڈ بتا رہا ہوں. بہت سال ہو چکے ہیں. وہ بچہ ماشاء اللہ ابراہیم بھی ابھی 14 سال کا ہو گیا ہے ماشاء اللہ. چند سالوں میں تو شادی کی بات ہو رہی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ آپ چائے تو نہیں پیتی. ٹنگ 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 کہتے ہیں نا، بولز آئے، اللہ اکبر. ہماری بیگم کہتی ہیں پیتی ہوں. اچھا ماشاء اللہ، تو آپ کتنی پیتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بہت کم پیتی ہوں ڈاکٹر صاحب بہت کم پیتی ہوں. ڈاکٹر صاحب نے پھر کتنی؟ بس یہ تقریباً 2 سے 3 کپ. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب کیوں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو کیفین آپ کی باڈی میں آ رہی ہے وہ آپ کے مدرز فیڈ کے ذریعے، ماں کے دودھ کے ذریعے بچے میں جا رہی ہے، اور وہ کیفین کی وجہ سے یہ بچہ جو ہے نا ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ میرا جو بڑا بیٹا ہے عبداللہ، وہ تو کبھی ڈسٹرب نہیں ہوا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھیں بیٹی، یہ کیفین جو ہے نا، ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ سینسٹیوٹی دکھاتے ہیں کیفین کی طرف.
کچھ لوگ تھوڑے کم سینسٹیو ہوتے ہیں, کچھ لوگ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. اٹ سو ہیپنز دیٹ دس چائلڈ از مور سینسٹیو. او ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ چائے پینا بند کر دیں. تو ڈاکٹر صاحب چائے تو بہت عادت ہے, بند ہو جائے گی تو نہیں کر سکوں گی, میاں 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 میاں. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو تھے نا, ان کو بھی شاید ان کے اساتذہ کرام سکھایا تھا کہ ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی. اب سنیں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا ایک کام کریں کہ دن کے 12 بجے کے بعد آپ چائے نہ پئیں. اور میں نے سوچنا شروع کیا کیونکہ میں تو سلیپ کے اوپر ریسرچ کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہوں, اور کیفین میں ریسرچ کرتے کرتے بوڑھا ہو چکا ہوں. مجھے یہ معلوم تھا کہ کیفین کی ہاف لائف جو ہوتی ہے وہ 7 آورز ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کیفین لی سسٹم کے اندر تو باڈی اس کو نکالنا چاہتی ہے, کیونکہ کیفین از ٹاکسک. ٹھیک ہے, تو پاکستان کے ون آف دا ٹاپ ٹاکسیکالوجسٹ جو ہیں ڈاکٹر ندیم اللہ خان صاحب ہیں, سمجھے نا. تو ان سے میں نے بات کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا, میں پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کیفین ٹاکسک ہوتی ہے باڈی کے لیے, یا زہریلی ہوتی ہے. جو بھی چیز ٹاکسک ہوتی ہے تو وہ باڈی اس کو ایکسکریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو اگر آپ نے 5 ملی گرام کیفین لے لی تو 2.5 ملی گرام ہونے میں 7 گھنٹے لگیں گے. تو میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا. اس کا مطلب کہ ڈاکٹر صاحب کو سب پتہ ہے, ہاف لائف کا بھی پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے. تو اس کا مطلب انہوں نے کہا 12 بجے بعد نہیں لینا. اب بچے کو سپوز ہم سلا رہے ہیں 8 ساڑھے 8 بجے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 ساڑھے 8 بجے تک باڈی آپ کی ٹاکسک لیول کو, کیفین کو ہیف کر دے گی. تو کیا ہوگا کہ جو ڈسٹربنس ہے بچے کی وہ عادی ہو جائے گی, اور شاید اتنی ہو جائے گی کہ یہ بچہ شاید سو جائے گا یا اتنا ڈسٹرب نہیں کرے گا. سبحان اللہ. کوئی دوائی نہیں دی, کوئی انجیکشن نہیں لگایا, کوئی ایکس رے نہیں کروایا, کوئی فلانا نہیں کیا. لیکن ایک چیز تھی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نے دیکھا بہت سکون سے تھا. نو رش, ہی واز ٹیکنگ ہز ٹائم, ہی واز گیونگ اٹینشن. اس سے مجھ کو جب نیند آتی ہے نا, تو میں تو اپنے کلائنٹ سے اکثر کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں بھائی, اللہ کے لیے مجھے نیند آ گئی ہے, اب میں فوکس نہیں کر سکوں گا, میں 20 منٹ سوؤں گا. تو بٹھا کر میں جا کے سوتا ہوں, پھر آ جاتا ہوں. کیونکہ یو آر ناٹ الرٹ. آپ کو پتہ کیا ہوا ماشاء اللہ, ہم گھر گئے, ہماری بیگم صاحبہ نے کیا کہتے ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 12 بجے بعد چائے پینا بند کر دی, اور مسئلہ حل ہو گیا. اچھا, یہ جو کہانی سنا رہا ہوں یہ بیگم صاحب اب میری ایکس وائف ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ وہ کنفیوز کر دیں ان کو, اور میڈم مدیہ مسعود کو کنفیوز نہ کر دیں پھر, اللہ کے لیے. شی از مائی ایکس وائف. تو وہ جو ہے مسئلہ حل ہو گیا. تو دس اسٹوری از ٹو illustrate 2 things. فرسٹ, گوئنگ ٹو دا بیسٹ. نمبر 2, ان کی کمپیٹنس. نمبر 3, اٹینشن اور ٹائم. ان سے کتنا بڑا جو ہے نا وہ امپیکٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا میں نام دیتا ہوں, میں بہت دنوں سے میرا ان سے کانٹیکٹ نہیں ہوا. آئی ایم شیور ہی از پریکٹسنگ اسٹل. ان کا نام ہے ڈاکٹر اقبال میمن. ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر اقبال میمن کا میں نمبر دے رہا ہوں آپ کو. ایک سیکنڈ دے دیں مجھے, ایک سیکنڈ. از کمنگ اپ, از کمنگ اپ. اچھا جناب, لیٹس لک ایٹ. آئی ایم سوری, میرا یہ سلو چل رہا ہے سسٹم. جی, ڈاکٹر اقبال میمن 0364
4239057. ٹھیک ہے، اس کو ٹائپ کر دیجئے 0364423905 ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب جو ہے یہ اسیسمنٹ آ گیا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اسٹریس، یہ انگزائٹی میں بچہ کیوں آ رہا ہے، تو پتہ چلا، تھینک یو عاطف عباسی، پتہ یہ چلا کہ یہ جو ایشو، یہ جو بچہ آ رہا ہے وہ دو وجوہات سے آ رہا ہے. پہلا انگزائٹی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہر کوئی ریلیٹیوز، رشتہ دار، یو نیم اٹ، پڑوسی، ماسی، whoever، وہ کمپیئر کر رہے ہیں حسن کو حسین کے ساتھ. کیوں؟ حسین کے نا ڈسلیکسیا بالکل نہیں ہے، ہی از پریٹی نارمل، ہی از ڈوئنگ ویل ان اسٹڈیز، ہی از ڈوئنگ ویل ان ہز ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. اس میں اچھا یار حسین یار تم تو ٹوین ہو، لیکن تم تو بڑے والے ٹوین ہو، تم تو جو ہے 2.5 منٹ پہلے آئے تھے، اور تم تو حسن تو آگے نکل گیا ہے، تم اس کو دیکھو، تم اس کے ساتھ محنت کرو، وہ بھی محنت کرتا ہے، آپ بھی محنت کیا کریں، وہ کتنا اچھا بچہ ہے، آپ اتنے اچھے بچے شاید نہیں ہیں، آپ کے نمبر اچھے نہیں آ رہے ہیں، میاؤ 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 میاؤ. وہ جو کمپیریزن ہے اٹس کلنگ ہم. اگلا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ پتہ یہ چلا، جب بچے سے بات کی، اور اس کی 8 سال 9 سال کا بچہ ہے تو کافی انفارمیشن دے رہا ہے، پتہ یہ چلا کہ یہ جو ان کی اماں جان ہے عائشہ صاحبہ، یہ بچے کو تانے دیتی ہیں. اور ڈاکٹر انیس نے ان سے کہا کہ دیکھیں، I don't know what you want to do. I don't know what you want to do. آپ جو ہے نا یہ 2 چیزیں بند کریں. پہلے اس کے تانے بند کریں، اس کے کمپیریزن بند کریں. اب عائشہ صاحبہ کہتی میں تو تانے دیتی نہیں ہوں، میں تو جو ہے میں تو پیار کرتی ہوں. اچھا میں ٹیشو پیپر نہیں اٹھاؤں گا، لیکن سمجھ لیں شی از ان ٹیئرس. ٹھیک ہے عزیر مغل صاحب؟ اچھا جناب، تو کوئی غلطی کر دی میں نے شاید. دیکھیں نائلہ بڑی بہن ہے 14 سال کی، سوری غلطی ہو گئی شاید. حسن اور حسین ٹوینز ہیں، 9 سال کے دونوں. حسن کو ڈسلیکسیا ہے، حسین جو ہے نارمل ہے. ٹھیک ہے، اگر میں کوئی غلط کہہ دیا تو مجھے معاف کر دیجیے، معذرت. میں تو نہیں کرتی میاں میاں. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اب ڈاکٹر انیس سے کہتی ہیں کہ آپ ان کے ریفرنس سے آئی ہیں میڈم مدیہ کے. جی جی بالکل. ایک کام کریں، گو بیک ٹو میڈم مدیہ اینڈ ٹاک ٹو ہر اینڈ آسک ہر ٹو گیو یو سم سارٹ آف سولوشن، کہ کیسے تانا کیسے بند ہونا چاہیے اور یہ کمپیریزن کیسے ختم ہوگا. اور وہ کہتی ہیں کہ جی وہ آسک میڈم مدیہ ٹو گیٹ ایڈوائس فرام ہر ہسبینڈ آلسو، سلیمان احمد صاحب. ٹھیک ہے جی. اچھا چلے جاتا ہوں ان کے پاس. سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جی یہ تانا، تو وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ ہاں 3 بچے ہیں بھائی ابھی تک ماشاءاللہ. وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ یہ بتائیں کہ تانے کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ تانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ کسی کو غصہ کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، شاؤٹ کرنا. تو میرے مدیہ کہتی ہیں دیکھیں بہن، یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا. اچھا اب ایشو کیا ہے کہ اس میں آئی ڈونٹ نو ہو ٹو بلیم. ہمارا ایجوکیشنل سسٹم، اللہ تعالیٰ ہدایت کرے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم ڈیزائن کرنے والوں پر، کہ جو زندگی کے لائف گزارنے کی چیزیں ہیں، کرٹیکل ایلیمنٹس آف لیڈنگ اے لائف، وہ بہت ساری مسنگ ہیں.
اور ایسا فضول چیزیں ہیں ہمارے کریکولم کے اندر جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈائناسورس، بھئی اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ ہم ڈائناسورس تھے، پیدا ہوئے مر گئے، بس اینڈ دا اسٹوری. نہیں جی ان کے نام یاد کرو، ان کی تصویریں بناؤ، ان کی پینٹنگ کرو. یعنی ایسے ایسے نام کہ اس کو یاد کرنا ایک ٹراما ہے نا. سائنوسیرس اور میو 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 سس، پھر میو 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 سس، مطلب اتنے مشکل نام ہیں کہ وہی مصیبت ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے بچے کو ہوم ورک ملا ہے کہ جتنے ہمارے پلانٹس ہیں ان کا پورے سال کا جو میڈین ٹیمپریچر ہے وہ معلوم کریں، اور سال کے جو میکسیمم ٹیمپریچر معلوم کریں، منیمم ٹیمپریچر معلوم کریں. یار کیا مطلب ہے بھائی؟ واٹ دا کیا بولوں، آئی کی ناٹ سے اینی ورڈز لائک دیٹ. لیکن یار کیا چلانا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا مقصد ہے ٹیمپریچر معلوم کرنے کا یار؟ جب آپ نے اس بچے کو یا بچی کو، جب عائشہ چھوٹی تھی، اس کو یہی کسی نہیں سکھایا کہ تانا کس کو کہتے ہیں یار. اور او این اے لیولز تو اور بھی مطلب نور علی نور ہے. اللہ کرے کہ ہمارے کچھ لوگ سمجھدار ملیں اور کوئی اپنا کوئی اچھا کوئی ڈھنگ کا بورڈ بنا لیں جس کا کریکولم کوئی ڈھنگ کا کریکولم ہو. اینی وے تو پھر میڈم عدیہ بتاتی ہیں کہ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ تانا کا مطلب ہوتا ہے، یہ لفظ آیا ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خنجر. تانا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات کہنا جس سے آپ ہرٹ کرتے ہیں کسی کو. مثلاً تو میرے پاس ایک کیس اس طرح سے آیا تھا، ماں بہت تانے دیتی تھی لیکن کہتے میں تانے نہیں دیتی. پھر میں نے ان کو رول پلے کر کے دکھایا تھا کہ اب ایسا تو نہیں کہتی، اب ایسا تو نہیں کہتی. تو پھر مجھے انہوں نے کہا کہ 95% میں ایسے ہی کہتی ہوں. تو میں کہا اب 95% تانے دیتی ہیں. تانے کا مطلب بتاتا ہوں. فار ایگزامپل سپوز کریں یہ جو ہے نا محمد ارشاد صاحب، ماشاء اللہ السلام علیکم، محمد ارشاد صاحب میرے بیٹے ہوں. اب تانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ کہ سپوز کریں یہ آئے گھر پہ، بیٹا محمد ارشاد کہیں جی آپ نے نماز پڑھی ہے بیٹا؟ بابا وہ نہیں پڑھی، تو ابھی میں نا گھر میں پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب دو طریقے ہیں، ایک ہے صحیح طریقہ، ایک ہے غلط طریقہ. صحیح طریقہ یہ ہے اچھا بیٹا ٹھیک ہے آپ خیال رکھ لیجیے گا، نیکسٹ ٹائم آپ گھر میں پڑھ لیں، نیکسٹ ٹائم تو خیال رکھ لیں بیٹا، اچھا تھا کہ مسجد میں آپ پڑھ لیتے. ٹھیک ہے، یہ ہے صحیح طریقہ. غلط طریقہ، میں نہ پوچھتا نا ارشاد، میں نہ پوچھتا، تم نے بتانا نہیں تھا، ایسے چلے آنا تھا بیٹا. وہ تو اللہ کا شکر کرو کہ میں نے فیصلہ کیا ہوا کہ تمہیں ماروں نہیں، ورنہ تو بیٹا پٹتے ہیں بچے ایسے کاموں پر. تم گئے تھے، میں تمہیں کہا بھی تھا مسجد میں نماز پڑھ کے آتے نا یار. کوئی ٹانگیں ٹوٹ جانی تھی یار مسجد میں ہیں. کیا مطلب مسئلہ کیا ہے؟ نہیں پڑھنی کیا نماز؟ اللہ کی جو ہے وہ تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی؟ ارے بیٹا ہم سے شرم نہیں کرتا، اللہ سے شرم کر لو نا. یہی مسئلہ تمہاری اماں کا ہے، وہ بھی ایسی ہے. کہتا رہا اپنی اماں کو کہ بھائی مجھے خود سلیکٹ کرنے دیں، مجھے خود سلیکٹ کرنے دیں. نہیں کرنے دیا نا، لے آئیں سہیلی کی بیٹی ہے، بچی ہے، وہی ویسی ماں ہے ویسی تم ہو. یہ کاش میرے جینز ڈومیننٹ ہوتے تم میں.
شکر کرو مار نہیں رہا ہوں، جاؤ نماز پڑھو یار. ارشاد سمجھ آئیے. ملٹیپل تانے ہیں اس کمیونیکیشن میں. اچھا ایک اور کمیونیکیشن ہوتی ہے خواتین حضرات، وہ ڈینجرس ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے ایکسٹریملی پولائٹ بٹ ایکسٹریملی لیتھل. اب وہ بتاتا ہوں. ارشاد صاحب بیٹا کیا ہوا بیٹا؟ بابا وہ میں کھیلنے گیا تھا نا. آپ نے بیٹا نماز تو پڑھ لی ہوگی نا؟ بابا وہ ابھی پڑھ لیتا ہوں. مسجد کا میں پوچھا تھا، مسجد میں موقع ملا نماز پڑھنے کا؟ نہیں بابا وہ میں نہیں. اچھا ٹھیک ہے بیٹا. دیکھو نا میں تو تم سے پیار سے بات کروں گا نا، میں تو سختی سے بات ہی نہیں کروں گا آپ سے، ہے نا. لیکن بیٹا خیال رکھا کرو یار. دیکھو دیکھو نا، ایک تو نماز آدمی نہ پڑھے، پھر جو ہے وہ فورتھ کمنگ نہ ہو نا، مطلب یہ وہ اچھا نہیں لگتا بیٹا. مطلب doesn't suit somebody like you یار. You're such a nice boy یار. تو اچھا ہی لگتا کہ آدمی تھوڑا سا نا کیا کہتے ہیں he's not forth coming sometime. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اگر نماز نہ پڑھیں تو آپ نہ پڑھ سکیں مجھے بتا دیں، ہے نا. اور اب دیکھیں انسان ہے، غلطی تو سب سے ہوتی ہے. آپ کی والدہ سے بھی اکثر ایسی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں. اور تو ٹھیک ہے ان کو بھی میں سمجھا دیتا ہوں بہت پیار سے. آپ کو بھی میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ جو ہے نماز پڑھے مسجد میں جماعت سے پڑھا کریں، مس نہ کیا کریں. یو سچ اے نائس بوائے ماشاء اللہ، یو سچ اے نائس پرسن یار. لیکن نماز چھوڑنا تو صحیح نہیں ہے نا. دیکھو نا اب اچھا تو نہیں لگتا نا کہ کسی کا فیور بھی ہم لیں اور پھر ایکسپیکٹیشن بھی پوری نہ اترے نا. اب دیکھیں اللہ کا بھی فیور ہے ہمارے بہت سارے، پھر ایکسپیکٹیشن نہ اترنا جو نا یہ تو تم بتاؤ نا تم کیسا فیل کرو گے بیٹا. تو ٹھیک ہے نا، خیال رکھو گے نا تم. جی بابا چلو. اور امی کے لیے بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. میں بھی کمزور ہوں، مجھ سے بھی ہوتی ہے نماز چھوٹ جاتی ہے کبھی کبھی، ایسا ہے. مسجد میں ویسے تو نہیں چھوٹتی. تو امی کے لیے دعا کرو، میں بھی کروں گا، تم اپنا بھی خیال، تمہارے لیے بھی دعا کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو ویری گڈ. ٹھیک ہے بیٹا. چلو یہ جو ہے نا یہ ہے سب سے زیادہ پوائزنس اسٹائل، کیونکہ اوپر سے آپ بہت پولائٹ ہیں، لیکن جو آپ کے جو کہتے ہیں نا کہ انڈر دا سرفیس خنجر ہے نا، اف، اس کے اندر تانا بھی ہے، اس کے اندر غیبت بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھائی میری حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے. آمین. اس لیے کہ یہ جو ہے نا بہت ڈینجرس چیز ہے. ٹھیک ہے. اب صحیح اسٹائل کیا ہے کویشچن آ رہا ہے، تو وہ تو اب سچویشن کو دیکھ کے بتایا جائے گا. صحیح اسٹائل کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں ایک صحیح اسٹائل کیا ہے. صحیح اسٹائل سے پہلے کچھ کریکٹر ٹریٹس ہیں، چلیں اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن میں کرتا ہوں. پہلا کریکٹر ٹریٹ کیا ہے کہ وی ہیو ٹو ہیو ہیوملٹی. دوسرا کریکٹر ٹریٹ کیا ہے کہ وی ہیو ٹو ہیو ڈیپ رسپیکٹ فار دا ادر پرسن. اس کی عزت ہونی چاہیے دل میں، اس کی محبت ہونی چاہیے دل کے اندر. اور کبر نہ ہو. کبر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بہتر نہ سمجھیں، اس کو اپنے گھٹیا نہ سمجھیں. تو ہیوملٹی، لو، رسپیکٹ، یہ چیزیں جو تین چیزیں کمبینیشن ہوتا ہے. ہیوملٹی کا مطلب یہ کبر نہ ہو. اور پھر چوتھی چیز کیا ہے کہ اس کے لیے بہت گہری ڈیزائر ہو کہ یار میں ایسا خیر خواہ ہوں، آئی ٹرولی وانٹ گڈ فار دس پرسن. جب یہ چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے تو پھر بہت حکمت سے بات کرنی چاہیے، ریزلٹ مل جائیں گے آپ کو.
فار ایگزامپل اگر بچہ اس طرح سے آیا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے کیسے ہم پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کیسے بات کرنی چاہیے. سب سے پہلے سے بات کرنی چاہیے السلام علیکم بیٹا کیا حال ہے, خیریت سے, تم ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہاں یار سنو ارشاد, یار میں چاہ رہا تھا کہ تم سے نا شام کو نا آفٹر عشاء تم یار ٹائم نکال سکتے ہو کوئی 15-20 منٹ ہیں؟ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم تم بتاؤ کیا کریں, تمہارا کیا دل چاہ رہا ہے, آئس کریم کھانا چاہتے ہو؟ نہیں بابا آئس کریم کا دل تو نہیں چاہ رہا. ارے بیٹا کچھ تو ہوگا. نہیں آپ تکلف کریں. نہیں تکلف کی بات ہی نہیں ہے, کچھ کرتے ہیں نا تھوڑا سا لیٹس کائنڈ آف انجوائے. کیا خیال ہے؟ تو بابا اسٹرابری شیک کا دل چاہ رہا ہے. یار اسٹرابری شیک تو مما بنائیں گی نا, تو ایک کام کرتے ہیں نا, سنو وہ بیچاری تھکی ہوئی ہیں, تو ایک کام کرتے ہیں کہ ہم عشاء پہ جانے سے پہلے اسٹرابری شیک بنا لیتے ہیں دونوں مل کر. اسٹرابری پڑی ہوئی ہیں, شیک بنا لیتے ہیں اور پھر جو ہے نا ہم اس کو رکھ دیں گے کس میں, فریج میں رکھ دیں گے. واپس آ کر عشاء پڑھ کے واپس آئیں گے, پھر ول سٹ ڈاؤن اینڈ ہیو اے ڈسکشن کہ ایک بڑی اہم بات تم سے کرنی ہے. رول نمبر 1, آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ مائی ٹیکنگ سم ٹائم آن دس ایشو, لیکن بہت سے پیرنٹس ہیں تو شاید آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اور ٹینشن نہ لیں, کوچنگ فار پیرنٹس کے نام سے ہم ایک ورک شاپ لانچ کرنا چاہتے ہیں, کوچنگ فار پیرنٹس. انشاءاللہ ختم ہو جائے یہ جو کورونا وائرس کا, تو اس میں آپ ضرور آئیے گا. تو آپ نے پہلا کام کیا کیا کہ آپ نے ایموشنل ڈپازٹ کر دیا. دوسرا کام آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو ایونٹ تھا اس کو اور فیڈ بیک کو ڈسٹنس کر دیا, کیونکہ اگر آپ نے اسی وقت کیا تو آپ بھی ٹرپ کریں گے, بچہ بھی ٹرپ کرے گا, کیونکہ ابھی آپ ہیں اپسیٹ کیونکہ اسی وقت ہوا ہے, اور بچہ بھی چونکہ آیا ہے وہ بھی فلیئر اپ کرے گا. تو آپ کیا کریں کہ آپ ایک ڈسٹنس دے دیں which will allow you to calm down. کبھی بھی غصے میں, کبھی بھی اپسیٹ ہو کر اس پوائنٹ کے اوپر کبھی کسی کو کریک کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے. اس کو لکھ لیں اپنے پاس. اچھا ایک بڑا اچھا کامنٹ آیا ہے کہ I haven't had a very good experience with ڈاکٹر اقبال میمن. That's very perfectly okay, it happens. دیکھیں ہر ڈاکٹر, ہر پروفیشنل کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ایرر کرتا ہے, تو that's fine, that happens, that's part of life. You have to look at the bigger picture and you have to look at the bigger time frame. چونکہ میں چند سال تک جاتا ڈاکٹر اقبال میرے پاس, اس لیے اس ایکسپیرینس کے بیسس میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا I make mistakes all the time, you know. تو اب آپ نے کیا کیا, پہلا رول کیا کہ ایموشنل بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر دیا, ٹائم اسپیس دے دیا. آپ نے الاؤ کر دیا بچے کو کہ وہ سوچے اور اس مائنڈ فریم میں آ جائے کہ بھائی والد صاحب مجھ سے کوئی تھوڑی سی امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہے ہیں, پاسبل ہے کہ میری کریکشن کی بات کرنا چاہیں, تو ہی از گیٹنگ مینٹلی ریڈی فار دیٹ. آپ جو ہے نا ایک دم سے سرپرائز مت کریں لوگوں کو. یہ غلطیاں مجھ سے ہوتی رہتی ہیں بھائی, آپ بھی سیکھ لیں یار, میں تو غلطی کرتا ہوں, آپ نہ کریں. ڈونٹ سرپرائز پیپل, گیو دیم اے چانس ٹو سیٹل ڈاؤن اینڈ گیٹ ریڈی. تھرڈ, دا رائٹ انوائرمنٹ. سوچے نا اس کے ہاتھ میں جناب وہ ہے کیا کہتے ہیں اسٹرابری شیک ہے جو ابا نے مل کے بنایا ہے, وہ پی رہا ہے, ریلیکسڈ ہے, نماز کا کوئی جلدی نہیں ہے, چیزیں جلدی نہیں ہے, کوئی رش نہیں ہے. اب جب عشاء کے بعد یہ لوگ آئیں گے بیٹھیں گے تو والد صاحب کو اس طرح کیا کہنا چاہیے؟ والد صاحب کو کہنا چاہیے کہ دیکھو بیٹا میں تھوڑا سا کنسرنڈ ہوں اس بات سے کہ کبھی کبھی آپ کی نا مس ہو جاتی ہے جماعت سے نماز, ٹھیک ہے. اور میں کیوں کنسرن ہوں, تم جانتے ہو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یار جماعت سے نماز مس نہ ہو آپ کی, اور تمہیں پتہ ہے کہ یار میں یہ چاہتا ہوں کہ یار آئی وانٹ دا بیسٹ فار یو, یو نو دیٹ رائٹ. تو مجھے بتاؤ کہ دو چیزیں بتاؤ کہ یار
تمہارا کیا خیال ہے کہ کس طرح سے از دیر اینی وے دیٹ آئی کین ہیلپ یو، آئی کین فیسیلیٹیٹ یو، تم بتاؤ کہ جس سے جماعت کی نماز تمہاری فریکوینسی بڑھ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ تم نماز تو پڑھ رہے ہو، آئی ایم سو ہیپی. کتنے لوگ ایسے ہیں بیٹا کہ نماز ہی نہیں پڑھتے اس زمانے میں، اب نماز تو پڑھ رہے ہو نا، تو آئی ایم ویری ہیپی ود دیٹ. ارشاد آئی ایم ویری ہیپی ود دیٹ. تو آپ جو ہے بتائیے کہ ہاؤ کین آئی فیسیلیٹیٹ یو. اچھا جناب، اب سسٹر عقیلہ قدوس، اگر آپ وہی ہیں فلوریڈا والی، تو ایسے سلام ٹو یو. اور تو ہم ارشاد سے کہیں گے کہ ارشاد تم ایک کام کرو، ٹیک ٹائم. تو وہ کہے گا کہ بابا دیکھیں میں ایک بات بولوں. جی بیٹا. بابا دیکھیں نا، نماز پڑھنا جو ہے مسجد کے اندر، وہ تو بہت سے علماء کے نزدیک سنت موقدہ ہے نا. تو اب کچھ کے نزدیک واجب ہے، کچھ کے نزدیک سنت موقدہ ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ سنت موقدہ ہی ہے نا بابا؟ اب یہ ارشاد صاحب بول رہے ہیں، اب کیا کہے گا باپ؟ واٹ شوڈ یو ڈو سے؟ آپ کو کہنا چاہیے کہ دیکھو بیٹا، بات اصل میں، ٹو بی ویری آنیسٹلی، میں تو اس کے اوپر اتنی ریسرچ نہیں کی ہوئی ہے، کیونکہ عالم تو میں ہوں نہیں. تم ایک کام کرو، تم تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کر لو اور میرے ساتھ شیئر کر لو، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں ہم، کون کہتا ہے، کیا کہتے ہیں، کیا امپورٹنس ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی، کون سے علماء کرام سے واجب کہتے ہیں، کون سے علماء کرام، تھوڑا اس کو انالائز کر لیتے ہیں یار، تاکہ میں تم پہ کوئی ایسی چیز نہیں لازمی قرار دینا چاہتا بیٹا جو کہ شریعت نے لازمی نہیں کہی ہے نا. تو اس کو کر لیں، ریسرچ کر لیں بیٹا. وہ کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے، کر لیتا ہوں بابا. صحیح، تم کر لو اور لک انٹو اٹ. 2-3 دن لے لو، کر لو اس کے اوپر کام، ہے نا. اور 2-3-4 دن تک، جب تک یہ سیٹل نہیں ہوتا، میں بھی تمہیں زیادہ نہیں پوچھوں گا انشاءاللہ. ول سیٹل اٹ اینڈ دین ول لک انٹو اٹ. ٹھیک ہے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، دیر از 80% چانس کہ ارشاد کہے گا بابا دیکھیں کام کر لیتے ہیں کہ جب تک یہ سیٹل نہیں ہوتا نا، میں کوشش کر کے نماز پڑھتا ہوں مسجد میں، تاکہ جو ہے نا آپ بھی کمفرٹیبل رہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ بڑا جو ہے ثاقب ذیشان صاحب، آپ بڑے وہ ہیں اس بارے میں سینسیٹیو ہیں، تو میں نہیں کرتا، تو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ. اچھا اب دیکھیں، اب میں رکتا ہوں کہ ٹائم پورا ہو رہا ہے. یہ جو پروسیس ہے نا، اس میں آپ مجھے بتائیے آنیسٹلی، کہیں تانا ہے، کہیں ڈانٹ ہے، کہیں کسی کو ٹیز کرنا ہے؟ بتائیں نا. نہیں ہے نا بھائی. یہی ہم نے جو تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے، جو ہم علماء کرام سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو حضور کی سیرت تھوڑی سی مجھے آتی ہے، مجھے تو حضور کا یہی اسٹائل نظر آتا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی اسٹائل نظر ہی نہیں آ رہا. کامن سینس بھی یہ بتاتی ہے یار. اس کا دل توڑ دیں گے تو کیا خاک وہ بچہ جو ہے چینج ہوگا؟ تو تھوڑا سا، اچھا اس میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا کر ایک پرماننٹ زبردست سلوشن ہمیں مل جائے، بجائے اس کے کہ جلد بازی سے ہم سارا کا سارا کام خراب کر دیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ تانا دیتی تھیں،
لیٹس کم بیک ٹو معصوم شاہ. ہم اصل میں معصوم شاہ کو کہیں بیچ میں جنگل میں چھوڑ کے کدھر ہو جاتے ہیں. لیٹس گو بیک. تو معصوم شاہ کی بیگم صاحبہ کو میڈم مدیحہ نے بہت افیکٹولی سمجھا دیا کہ یہ کام نہیں کرنے والا ہے. ان کو سمجھ بھی آ گئی, تھوڑا رونا دھونا ہوا, ٹیشو پیپر ہوئے, تو یہ کام بند ہو گیا. اب آ گیا مسئلہ کمپیریزن کا. اب یہاں جو ہے میڈم مدیحہ نے کہا کہ نہیں بھائی اس بارے میں تو ہمارے میاں جی کا جو ہے وہ فتویٰ لینا پڑے گا. تو انہوں نے انوالو کر لیا سلیمان احمد صاحب کو, ساری چیزیں بتائیں. اب سلیمان احمد صاحب نے کیا سلوشن دیا کمپیریزن ختم کرنے کا, وہ انشاءاللہ کل آئے گا. میں یہاں لکھ لیتا ہوں, سلوشن فار اینڈنگ دا کمپیریزن. ٹھیک ہے. اب آج کے جو سیشن سے آپ لوگوں نے جو لرن کیا ہے پلیز اس کو نوٹ کر لیں. آئی ریکمینڈ کہ آپ جب بھی ہماری سیشن لیں آپ کے پاس پیپر پین ہونا چاہیے اور آپ نوٹ کریں, ڈائری بنا لیں. ہم آپ کے ساتھ جو چیزیں شیئر کر رہے ہیں خواتین و حضرات, بیٹوں بیٹیوں, بہوؤں دامادوں, بزرگوں, یہ ہماری زندگی بھر کا نچوڑ ہے. سر لے لیں, ہم نے تو چوٹیں کھا لی ہیں, آپ چوٹیں نہ کھائیں. تو یہ ہم کل بتائیں گے کمپیریزن کیسے توڑنا ہے اینڈ واٹ وی لرن فرام دیٹ انٹروینشن. 2-3 چیزیں تھیں اینڈنگ سے پہلے. ایک تو یہ تھا کہ بھائی جزاک اللہ خیر, 2 طرح کے میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں میرے اس پہ واٹس ایپ پہ, کہ واٹس ایپ پہ کریں. آپ میسنجر پہ بھی کرتے ہیں, میں پھنس جاتا ہوں, اس لیے میسنجر از اے ویری پور ٹول فار کمیونیکیشن. تو میسنجر پہ اتنے میسیجز آ رہے ہیں کہ میں اس کو ہینڈل بھی نہیں کر پاتا ہوں, میں اس کو مینیج نہیں کر پاتا ہوں. بھائی میرے سسٹم مینیج نہیں کرتے میسنجر کو. تو بھائی اگر آپ نے کوئی میسنجر پہ میسج کیا ہے اور جواب نہیں آیا تو معذرت, میسنجر پہ جواب میں نہیں دوں گا. پلیز آپ مجھے واٹس ایپ کریں. دیر از اے مچ بیٹر ٹول فار کمیونیکیشن. اور واٹس ایپ کا نمبر کیا نام, ایسے نہیں آیا یار بھائی آپ بتا دیں واٹس ایپ کا نمبر کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا بکس آن پیرنٹنگ میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا تو پہلے کیا کریں, واٹس ایپ پہ کریں. اچھا ابھی ہوا یہ کہ دیر از اے لارج نمبر آف میسیجز دیٹ ہیو کم مائی وے. ٹھیک ہے. اب میں کر ہی رہا ہوں, میں نے پلان یہ کیا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ڈیڈیکیٹنگ ایکسٹرا ٹائم ٹو رسپونڈ ٹو دیم. تو تھوڑا ٹائم لگے گا. اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایمرجنسی ہے تو آپ واٹس ایپ پہ بھی کریں اور آپ مجھے ایس ایم ایس بھی کریں کہ پلیز اٹس این ایمرجنسی, پلیز لک ان ٹو اٹ. تو میں کیا کروں, اتنا جو سمندر ہے واٹس ایپ کا اس میں جا کر آپ کو دیکھ لوں گا. دوسرا لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ میسج کریں, نہ ان کا نام ہے, کچھ بھی نہیں پتا, وہ مرد ہے, وہ عورت ہے, وہ بزرگ ہے, وہ بچہ ہے, وہ ہے کون, وہ پیٹر ہے, وہ رام داس ہے, وہ عائشہ خان ہے, وہ کون ہے. دوسرا یہ تھا کہ جو بھی آپ کو, اگر جو خواتین ہیں آپ میں سے, یہاں بہت ساری خواتین موجود ہیں, تو جو خواتین ہیں تو بھائی آپ مجھ تک نہ آئیں, آپ میری بیگم صاحبہ کو ڈائریکٹلی میسج کریں, بیکاز شی از دا ون ہو از ہینڈلنگ آل آف دس ٹریفک فار دا لیڈیز. اور ماشاء اللہ شی از اے فینومنل ٹرینر, کاؤنسلر, کوچ. ماشاء اللہ, مطلب ماشاء اللہ, اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیگم ہے, اٹس اے ریالٹی. اور شادی سے پہلے میں نے خود ان سے ہی پیرنٹنگ کی ایک ورک شاپ کی تھی. تو وہ تو میں شادی سے پہلے سے مجھے سمجھ آیا تھا نا. تو کہنے کا ویسے یہ تھا کہ آپ کیا کریں, ان کو ڈائریکٹلی کریں. تو شہزاد صاحبہ یہاں جو فالو کر رہی ہیں, آپ میڈم مدیحہ کا بھی نمبر ڈال دیں. تو لیڈیز انہیں ڈائریکٹلی کریں, جنٹلمین مجھے کریں, اور ان شاء اللہ ول ٹرائی ٹو گیٹ بیک ٹو یو. آخری بات یہ تھی کہ آلموسٹ میں نے ڈیسیجن لینے والا ہوں کہ رمضان میں کنٹینیو کرنا ہے نہیں کرنا. تو آپ یہ بتائیں کہ رمضان کے اندر واٹ از دا بیسٹ ٹائم دیٹ یو فیل وی شوڈ ہیو دس 1 hour. ٹھیک ہے. اور ظاہر بات ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے, اگر لائیو آپ نہیں کریں گے تو آپ ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں. تو آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ کون سا ٹائم بیسٹ ٹائم ہوتا ہے ان رمضان. ٹھیک ہے. تو ود دس آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو سو ویری مچ. آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. پلیز جو لیسنز ہیں ان کو دیکھ لیجیے گا. کل ہم بات کریں گے کہ کیا سلوشن نکالا جاتا ہے حسن کے
کمپیریزن کو ختم کرنے کا کہ لوگ اس کو حسین سے کمپیئر کرتے ہیں. ہاؤ ڈو وی اسٹاپ دیٹ کمپیریزن؟ دیٹ وی ول شیئر ود یو ٹمورو. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا تو میں اس کو ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے اینڈ ویل کنٹینیو ان رمضان. اس لیے کہ میرا جو پلان ہے میں بتا دیتا ہوں a little bit over time now. میرا پلان یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا نا پیرنٹنگ کے اوپر ڈسکشن کریں رمضان کے اندر. ہم رمضان کے اندر کریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر کریں اور رمضان کے اندر ہم بات کریں کہ ہاؤ ڈو وی سیٹ اپ اے پاورفل ویژن فار آور لائفس، تاکہ رمضان کے اینڈ پہ وی ہیو سم تھنگ ویری پاورفل ان آور لائفز اور اس کے اوپر ہم چلنا شروع کر دیں. یہی چند ٹاپکس ہیں جو میں سوچ رہا ہوں رمضان کے اندر کور کرنے کے بارے میں. تو ود دس آئی وڈ لائک ٹو سے جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ. اور ٹائمنگ کا مجھے ضرور بتائے گا رمضان میں، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.